اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک اپرچونٹی تھی وہ مس ہو گئی، تو اس کے مس ہونے سے بندہ گارنٹی تباہ۔ رمضان ان مہینوں میں سے ایک ہے۔ مختصراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ یعنی کہ اپرچونٹی اس قدر کہ اس مہینے کو استعمال کر دیں تو آخرت بن گئی، اور اپرچونٹی لاس، اپرچونٹی کاسٹ اتنی زیادہ کہ اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو ان لوگوں میں سے حامل ہو گئے جنہوں نے یہ مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تباہ ہو جائیں وہ لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بدعا کا شکار ہو جائیں جو انہوں نے ان لوگوں کے لیے کیوں آخر رحمت اللہ العالمین، اتنی رحیم، اتنے شفیق، اتنی محبت کرنے والے کیوں اتنے شخص الفاظ استعمال کریں گے؟ اس لیے کہ جب اس قدر نعمتیں ہوں، اس قدر اپرچونٹی ہو، اس قدر شفقت ہو، اس قدر خیر ہو، اس قدر برکتیں ہوں کہ کچھ نہ کرنا ہو، صرف بس ایمان کی حالت میں یقین کے ساتھ دن رات گزارنے ہوں اور مغفرت ہو جانی ہو، گناہ سے بچنا ہو، اور بندہ یہ بھی نہ کر سکے، اپنے آپ کو اتنا بھی تیار نہ کر سکے، جس نے اتنا کچھ ملنے کے باوجود اپنے آپ کو نہ کچھ کیا، تو وہ تو پھر واقعی تباہ ہو جائے۔ کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی تو وہ بے شک تباہی ہو جائے۔ تو یہ مہینہ محنت کا ہے، پہلی دن سے یا پہلی شب سے نازل ہونا شروع ہوتا ہے، اس نور کو ہم اپنے قلب میں محسوس کریں گے، اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھتا دیکھیں گے۔ محنت نہیں کریں گے تو کچھ بھی ہاتھ داخل نہیں ہوگا۔ ایک پیالہ ہے جس کے اندر سوراخ ہو، وہ اس میں پانی تو آتا ہے لیکن فوراً بہہ جاتا ہے، اور ایک میلا پیالہ ہو اس کے اندر کوئی صاف چیز ڈالیں تو وہ میلی ہی ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے دل کے پیالے کو صاف بھی کرنا ہے اور اس دل کے پیالے کے سوراخ کو بند بھی کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے تاکہ جب نور آئے، برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، خیریں آئیں، تو ہم اپنے قلب میں ان کو محسوس کر سکیں، سما سکیں، بٹھا سکیں۔